السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، رمضان المبارک گزرا ہے ابھی، اور اللہ کی ذات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا، اور رمضان المبارک کے روزے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ رمضان بھی گزرا اور اس کے بعد الحمدللہ خیریت کے ساتھ عید جو ہے وہ بھی گزری ہے۔ چھٹیوں کا سلسلہ ختم ہوا، اب اس کے بعد عام حالات زندگی، نارمل زندگی جو ہے وہ ہماری شروع ہو رہی ہے۔ کسی نے آج شروع کر دی، کسی نے کل شروع کر دی، کبھی کوئی ایک دو دن کے بعد شروع کرے گا۔ تو میں آپ کو اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا علیک، تیرے اوپر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اذا کان فیک اربعۃ لا علیک ما فاتک من الدنیا، جب تمہارے اندر چار چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس دنیا اور دنیا کی فلاں چیزیں نہیں ہیں۔ آدمی حسرت کرتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، بڑا رہنے کے لیے بڑی رہائش نہیں ہے، رہنے کے لیے صاف ستھری رہائش نہیں ہے، اور مجھے آنے جانے کے لیے بہترین سواری نہیں ہے، اور میرے لیے دوست احباب نہیں ہیں، میرا کام کاج جو ہے وہ قابل رشک نہیں ہے۔ آدمی اپنے کو محروم سمجھتا ہے کہ میں اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہوں، اور آرزوئیں اور تمنائیں اور خواہش رکھتا ہے کہ مجھے فلاں چیز بھی میسر ہو جائے اور مجھے فلاں چیز جو ہے وہ بھی مل جائے۔ آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کن فیک اربع، جب چار چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں، فلا علیک اذا فاتک من الدنیا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، دنیا اور دنیا کا ساز و سامان تمہارے پاس نہیں، اور دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ ان سے تو محروم ہے۔ آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حفظ امانت، آدمی امانت دار ہو، امانت کی حفاظت کرنے والا ہو، جو اس کے پاس امانت ہے اس امانت کو ادا کرے جہاں وہ ادا کرنے والی چیز ہے۔ پھر دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، صدق و حدیث، بات سچی کرنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، بات سچی کرنے والا ہو،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز یہ بیان فرمائی، حسن و خلیقت، اخلاق بندے کے اچھے ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عفت طعمۃ، کھانے کے اندر حلال کھانا ہو، جیسا بھی کھانا ہو طیب پاکیزہ اور حلال کھانا موجود ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر دنیا اور دنیا کی وہ چیزیں جن کا تو خواہش رکھتا ہے اگر تمہیں میسر نہیں اور تمہارے پاس نہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ دنیا کے اندر چار چیزیں بڑی قیمتی چیزیں ہیں، دولت کے لحاظ سے اور دنیا کے ساز و سامان کے لحاظ سے یہ چار چیزیں بہت بڑی چیزیں ہیں، اگر کسی آدمی کو مل جاتی ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ اب چونکہ رمضان روزوں کے بعد دنیا کے اندر دنیا کے کاموں کے اندر مصروفیت ہے، اور حکم یہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو گئی تو زمین میں پھیل جاؤ، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ اب رمضان کے روزوں کی وجہ سے تم نے اپنے کو محدود کر رکھا تھا، رمضان کی عبادات کی وجہ سے دنیا کے کام ان کے اندر تم نے اپنے آپ کو محدود کر رکھا تھا، نماز تراویح کی وجہ سے تم نے اپنے کو محدود کر رکھا تھا۔ اب روزوں کی بندشیں بھی ختم ہو گئیں، روزہ نہیں ہے۔ رات تراویح لمبی نمازیں وہ بندش بھی ختم ہو گئی، نماز تراویح نہیں ہے، نماز پنجگانہ کی ادائیگی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے کام جو جو مصروفیت ہے اور مشغولیت ہے اپنے کام کے اندر مصروف ہونا اور مشغول ہونا ہے۔ تو فرمایا اس کی پرواہ نہ کرنا کہ میرے پاس کام کاج کے لحاظ سے دولت نہیں ہے، میرے پاس کام کے لحاظ سے مال نہیں ہے، میں دنیا کے لحاظ سے فلاں سے پیچھے ہوں، میں دنیا کے لحاظ سے فلاں سے آگے نہیں ہوں، دنیا کے لحاظ سے میری محنت اور کوشش ہے، اس کا میں جو چاہتا ہوں مجھے ثمرہ اور مجھے اس کا فائدہ نہیں ملتا ہے، اور میں دنیا کے فلاں فوائد سے محروم ہوں اور دنیا کا فائدہ مجھے میسر نہیں۔ جب چار چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں تو پھر تم خوش قسمت انسان ہو، تمہیں دنیا اور دنیا کے اس ساز و سامان کی کمی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی ذات نے تمہیں بہت ساری نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو اللہ رب العزت کی ذات نے دی ہے، صدق و حدیث، کہ بات آدمی کرے تو سچی بات کرے۔ سچائی ایک بہت خوبصورتی ہے، سچائی ایک کاروبار کا بہت بڑا اہم اصول ہے، اور سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ہیں، اور اس کے مقابلے کے اندر جھوٹ ہے اور نحوست ہے اور اس کی بڑی تباہیاں اور بربادی ہیں۔ سچا انسان اگرچہ ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بڑا خستہ حال ہو، لیکن اس کی سچائی اس کے چہروں سے، اس کی سچائی اس کے بیٹھنے اور اٹھنے سے، اور اس کی سچائی جو ہے اس کے دیگر معاملات سے ظاہر ہوتی ہے، اور وہ حسن والا اور جمال والا اور اچھائی والا اپنی سچائی کی وجہ سے شمار ہوتا ہے۔ اس لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اس کی مت پرواہ کرنا، تمہارے پاس فلاں دولت اور فلاں سامان اور تمہارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، لیکن تو بات کا سچا ہے، تیرے معاملات سچائی والے ہیں، تو کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہیں کرتا، تیری زندگی بڑی سادہ سی زندگی ہے اور کسی کو دھوکہ دینے والی زندگی نہیں ہے، تم نے اپنے اعمال کو سچا بنا رکھا، تم نے اپنے کام کاج کو سچا بنا رکھا، اور تم نے اپنی گفتار کو سچا بنا رکھا ہے۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ چیز دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہت بہتر ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے سچائی کو رکھا ہے، اور جو آدمی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتا ہے، جھوٹ ایک بڑی لعنت ہے اور یہ بہت بڑی نحوست ہے۔
خطبہ حضرات جمعے اور عید کے خطبوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ اکثر تلاوت کرتے ہیں کہ فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، سچائی کے اندر نجات ہے اور سچائی بندے کو بچانے والی چیز ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو تباہ کرنے والا اور جھوٹ جو ہے انسان کو برباد کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو بت پرستی کے ساتھ ملا دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہا بتوں کی گندگی اور اس کی ناپاکی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ساتھ یہ فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جھوٹ کو بت پرستی کے ساتھ اور جھوٹ کو شرک کے ساتھ اور جھوٹ کو بہت بڑے گناہ کے ساتھ ملا کر اس کا تذکرہ کر دیا، تاکہ مسلمان اس کی نحوست کو اور اس کی برائی کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں اور سچائی والے معاملات جو ہیں ان معاملات کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ بعض انسان جو ہے اپنے معاملات زبان سے جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اپنے حالات کو اس طرح بنا رکھا ہوتا ہے کہ ان سے دوسروں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ سچائی کیا ہے؟ جو چیز حالات اور واقعات کے مطابق ہوتی ہے اس کو سچا کہا جاتا ہے، اور جو چیز واقعات اور حالات کے خلاف ہوتی ہے اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ جس طرح جھوٹ کے ساتھ آدمی دھوکہ دیتا ہے، اس طرح بعض حالات اور واقعات جو ہیں اس کے ساتھ بھی انسان دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس نے منع فرما دیا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، لوگوں اپنے لیے سچائی کو لازم بنا لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن الصدق يهدي إلى البر، جو سچائی ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ سچ بولنا یہ ایک نیکی ہے اور جھوٹ بولنا جو ہے یہ ایک گناہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو اختیار کرو، اور سچا راستہ اور سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو سچائی ہے اور نیکی ہے یہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سچ بولنے والا، نیکی کرنے والا، اور نیکی کرنے والا وہ جنت کا ساتھی ہے اور جنت میں رہنے والا ہے اور جنت میں جانے والا ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، آدمی سچ بولتا ہے اور سچ ہی کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی سچائی اس طرح ہوتی ہے کہ محلوں کے اندر اس کو سچا کہا جاتا ہے، مارکیٹوں کے اندر اس کو سچا کہا جاتا ہے، اور دوست احباب کے اندر اس کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ جب انسان سچ بولتا ہے اور سچ ہی کے بارے میں کوشش کرتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے حضور پھر اس کو سچا جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والکذب، لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے۔ فإن الکذب یہدی الی الفجور والفجور یہدی الی النار، جو جھوٹ ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو آگ میں پہنچاتا ہے اور دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما یزال العبد یکذب، آدمی جھوٹ بولتا ہے، وَيَتَحَرَّ الْكِذْبَ، اور اس کی کوشش بھی جھوٹ بولنے کی ہوتی ہے، حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ كَاذِبًا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ بہت خوبصورتی ہے سچائی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اور اپنے حالات کے اندر اور اپنے واقعات کے اندر اور اپنی گفتار کے اندر سچائی کو لانا ہے، اور یہ نیکی ہے، اور ایسی نیکی جو انسان کو جنت میں پہنچائے گی۔ اور جھوٹ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو دوزخ میں پہنچائے گا۔ لہذا رمضان گزرا، ہم اپنے معاملات شروع کر رہے ہیں، اور اس اپنے معاملات کے اندر ہم کیا کریں گے؟
ہم سچائی کو اختیار کریں گے اور اپنے معاملات کے اندر اپنے کو جھوٹ سے بچائیں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، جھوٹ بولنا یہ منافقت والی بات ہے، اور جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ اور جھوٹے کے بارے میں بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ فہو منافق، تین چیزیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ وقال النبی وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ اور وقال انی مسلم، اور اپنے کو کہتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں وہ منافق ہے، اگرچہ وہ اپنے کو مسلمان سمجھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، اور فرمایا کہ اور روزہ رکھتا ہے اور حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جب اس میں تین چیزیں پائی گئیں تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ منافق ہونے کا مطلب ایک مسلمان جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کا یہ کام کرنا یہ منافقوں والا کام کرنا ہے، اور یہ مسلمان کی شان نہیں ہے یہ کام کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت آتی ہے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں بہت بڑے گناہ ہیں، اور تین چیزیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور امانت کے اندر بددیانتی کرنا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافقانہ بات ارشاد فرمائی، اور ان چیزوں کو نفاق کی علامت جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے۔ تو میرے بھائی رمضان کے بعد اب کام کاج کا سلسلہ ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اپنے معاملات اور کام کاج کے اندر سچ بولیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ وعدے کی پاسداری ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اگر امانت ہمارے پاس آتی ہے تو اس کے اندر کوئی خیانت نہ ہو، اور ہم امین بن کر جس کی امانت ہے اس تک اس امانت کو پہنچایا جائے۔ جب انسان معاشرے کے اندر امین شمار ہوتا ہے، وعدے کی پاسداری والا شمار ہوتا ہے، اور سچائی والا شمار ہوتا ہے، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی اور اس کی وجہ سے انسان کو آخرت کے اندر بھی بڑا فائدہ ملتا ہے۔ کسی صاحب نے واقعہ لکھا ہے کہ کہنے لگا میرے ملنے والوں میں ایک آدمی یورپ میں تھا، جرمنی کے اندر تھا، اس نے وہاں کام کیا اور وہ ناکام ہوا اور اس کا کام کامیاب نہ ہوا، پاکستان میں آ گیا۔ اس نے کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو کام کے اندر بڑی ترقی دی۔ حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر جائیں گے، یورپ جائیں گے تو ہمارا کام اچھا ہوگا اور یورپ کے اندر ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ وہ صاحب نقصان کے ساتھ پاکستان میں پہنچے اور یہاں کام کیا، اللہ کی ذات نے ان کے کام کے اندر برکت فرما دی۔ وہ ساتھی کہتے ہیں میں نے اپنے اس ملنے والے سے پوچھا یار کیا بات ہے، وہاں تم ناکام ہو گئے اور یہاں تم کام کے اندر کامیاب ہو گئے؟ کہنے لگا وہاں سرمایہ زیادہ چاہیے تھا، وہاں کے کام کے لحاظ سے میرے پاس سرمایہ کم تھا، اس لیے میں وہاں پر کام کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میں اپنے ملک کے اندر آیا، میں نے سروے کیا اور میں نے دیکھا کہ یہاں بعض چیزوں کے اندر بڑی کمی ہے کہ لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ آدمی اعتماد کر لے بظاہر حالت دیکھ کر، بظاہر شکل دیکھ کر، لیکن جب وقت آتا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ سچائی جو ہے معاشرے کے اندر بالکل ختم ہو گئی۔
مارکیٹوں میں تلاش کرنے سے خال خال کہیں آدمی سچا ملتا ہے، اور میں نے دیکھا جس کے پاس جو چیز آتی ہے اس کو کھا جاتا ہے اور ہضم کر جاتا ہے، اور بددیانتی جو ہے یہ عام ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ فطرتی چیزیں ہیں کیا؟ سچ بولنا یہ فطرت کے اندر ہے، وعدے کی پاسداری کرنا یہ انسان کے فطرت کے اندر ہے، امانت ہے تو اس امانت کی ادائیگی کرنا۔ جو انسان فطرت پر چلتا ہے تو اللہ کی ذات نے کہا میں نے کام شروع کیا، ایک ہی بات، بچہ ہے تب، بڑا ہے تب، سمجھدار ہے تب، اور سمجھدار نہیں ہے تب میری بات ایک ہی ہوتی تھی، اور میں جب کسی کے ساتھ وعدہ کرتا تو میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کی خلاف ورزی نہ کروں، اور کوئی معاملہ میرے پاس آ جاتا تو میرے ہاں بددیانتی والی کوئی چیز نہیں تھی۔ کسی کا سامان رہ گیا 6 مہینے کے بعد بھی آیا تو میں نے ادا کر دیا۔ ریٹ کے اندر یا ٹوٹل کے اندر کوئی فرق تھا تو ایک عرصے کے بعد بھی اگر اس کو پتہ نہیں تھا وہ سامنے آیا تو میں نے ظاہر کر دیا کہ مجھے ٹوٹل لگانے کے اندر غلطی ہو گئی، تمہارا اتنا حق میری طرف آ گیا۔ میں نے سچائی کو لیا، میں نے وعدے کو لیا، میں نے دیانت اور امانت کو لیا۔ اللہ کی ذات نے آج اور کل اور حتیٰ کہ مارکیٹ کے اندر چرچا چل گیا کہ فلاں جو آدمی ہے وہ سچا ہے، فلاں جو آدمی ہے وہ وعدے کی پاسداری کرنے والا ہے، فلاں جو آدمی ہے وہ بددیانتی نہیں کرنے والا۔ اللہ کی ذات نے مجھے اس کام کے اندر یہاں پر ایسی رونق دی ہے، اور میرا کاروبار اور میرا کام جو ہے وہ کامیابی والا ہو گیا ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر اب رمضان کی چھٹیوں کے بعد جانا ہے تو سچائی کے ساتھ جانا ہے، دیانتداری کے ساتھ جانا ہے، امانت داری کے ساتھ معاشرے کے اندر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان الکذب یسود الوجہ والنمیمہ عذاب القبر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ انسان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے جھوٹے ہم نے دیکھے لیکن چہرہ سیاہ نہیں دیکھا۔ سیاہ چہرے کا مطلب اس سے یہ ہے کہ اس کی رونق نہیں ہوتی۔ جھوٹا آدمی بظاہر بڑی اچھی شکل والا ہوتا ہے لیکن اس کے چہرے کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے، اس کے چہرے کی رونق اس کے چہرے پر باقی نہیں رہتی ہے۔ جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی نحوست چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی رونق کو، چہرے کی رونق کو اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ جب انسان اس کی شکل کو دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے دیکھو جی دیکھنے میں کیسا ہے اور معاملات کے اندر کیسا ہے، دیکھو جی دیکھنے کے اندر کیسا ہے اور اس کا بول جو ہے وہ کیسا ہے اور اس کا اصل جو ہے وہ کیسا ہے، اور پھر انسان جو ہے اس کے چہرے کے اندر رونق نہیں دیکھتا ہے۔ بظاہر انسان بڑے خستہ حال سے لگتے ہیں لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے اور ان کے کردار کی وجہ سے اور ان کی سچائی کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر ان کا نام ہوتا ہے، برادری کے اندر ان کا نام ہوتا ہے، محلوں کے اندر ان کا نام ہوتا ہے، اور دوست اور احباب کے اندر ان کا نام ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ سچا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا بر الوالدین یزید فی العمر، فرمایا کہ جو آدمی اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والکذب ینقص الرزق، جو جھوٹ ہے وہ رزق کو کھا جاتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ جو لکھا ہوتا ہے جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر 3 چیزیں بیان فرما دی۔ والدین سے اچھائی کرنا یہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، اور کام کاج کے اندر جھوٹ بولنا یہ رزق کو کھا جاتا ہے۔ وَالدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ، دعا کے ساتھ انسان کی تدبیر بھی اور تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اور بلا کو اور مصیبت کو دعا جو ہے وہ رد کر دیتی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا
ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تباعد الملک عنہ، تو اللہ کی مہربانی والا فرشتہ اس سے دور چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی بدبو کی وجہ سے اور جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے 1 میل تک اللہ کی مہربانی والا اور اللہ کی رحمت والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص فرشتہ اللہ تعالیٰ کا انعام لے کر آتا ہے، وہ فرشتہ جھوٹ کی بدبو اور اس کی نحوست کی وجہ سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اس سے 1 میل تک دور چلا جاتا ہے۔ تو میں نے شروع میں جو آپ سے حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کن فیک 4، جب تیرے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہیں تو فلا علیک اذا فاتک الدنیا، تو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر دنیا اور دنیا کا ساز و سامان تیرے پاس نہیں ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ امانت، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے اگر تمہارے پاس امانت ہے اس امانت کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ امانت جس طرح دولت اور مال کے ساتھ ہے، اس طرح امانت منصب اور عہدے کے ساتھ بھی ہے اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ بھی ہے۔ جس دفتر کے اندر ہو اور جس کام کے اندر ہو اور جس شعبے کے اندر ہو، حتیٰ کہ مسجد کے امام اور خطیب اور قاری ہو، تو تمہیں چاہیے کہ یہ جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو اپنی طاقت اور بساط کے لحاظ سے صحیح طور پر ادا کرو۔ جمعے پر جو خطبہ حضرات ہیں ایسی چیز کا انتخاب کریں جو لوگوں کے لیے عام نفع والی ہوں، اور جب جمعہ ختم ہو اور اٹھ کر جائیں اور ان کے ذہن کے اندر کوئی بات ہو، ہم نے یہاں سے کوئی بات لی ہے اور ہم نے اس بات پر آگے جمعے تک وہ سوچتے رہیں کہ ہم نے بات لی ہے اور ہم نے اس بات پر عمل کرنا ہے۔ اور ائمہ حضرات کو یہ چاہیے کہ وہ پوری کوشش کریں کہ نماز کا اہتمام اور جماعت کا احترام اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور جو اساتذہ حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ ہم اب بچے جو ہیں جو ان کے پاس تعلیم کے لیے آتے ہیں، اس کا تعلق مسجد کی درسگاہ کے ساتھ ہو یا سکول اور کالج یا یونیورسٹی کے ساتھ ہو، ان کا سبق ان کی کلاس کے اندر ان کو سمجھانے کی اور پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ لالچ کہ میرے پاس آئیں اور میں پھر الگ سے ان سے پیسے لے لوں اور پھر ان کو سبق بتاؤں اور پھر ان کو سکھاؤں، یہ دیانتداری کے خلاف ہے، یہ منصب کے خلاف ہے اور یہ امانت کے خلاف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر 4 چیزیں ہیں، دنیا اور دنیا کا ساز و سامان نہیں، تو اس کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ حفظ و امانت، تم امانت دار ہو اور امانت کا خیال رکھنے والے ہو۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق و حدیث، بات کرتے ہو تو سچ بولتے ہو۔ آپ دیکھیں ذرا معاشرے کے اندر اور اپنے کاروباری حلقے کے اندر اور اپنی مارکیٹوں اور بازاروں کے اندر وہ لوگ کتنے خوبصورت شمار ہوتے ہیں جن کے کام کے اندر بالکل سچائی ہے، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فراڈ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، جو ہے وہ بالکل حقیقت ہے اور سچائی والا ہے۔ لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، مارکیٹ کا فلاں آدمی، بازار کا فلاں رہنے والا، برادری اور محلے کا اور دوستوں کے اندر فلاں آدمی، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہارے اندر سچائی ہے، دیانتداری ہے، دنیا نہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و خلیقت، تمہارے اخلاق اچھے ہیں، بڑوں کا احترام ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہے، دوسروں کا بھی حقوق کا خیال ہے، اور دیگر دوستوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر کوئی ظلم اور زیادتی، دھوکہ اور فراڈ نہیں ہے۔ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی عفت التومت، کھانے کے اندر پاک بازی ہے۔ لقمہ کھاتے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا لقمہ کہاں کا لقمہ ہے، جھوٹ بول کر تو نہیں ہے، رشوت والا تو نہیں ہے، دھوکے والا تو نہیں ہے، فراڈ والا تو نہیں ہے، یہ کسی کا حق تو نہیں ہے، یہ میں لقمہ کھا رہا ہوں۔ جس کا لقمہ پاک ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو بات کا سچا ہے،
جو امانت دار ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں دنیا اور دنیا کی چیزوں سے، یہ 4 چیزیں بہت عمدہ ہیں اور بہت اچھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ان اخلاق والا آدمی اور ان اشیاء والا آدمی اللہ تو اس سے راضی ہوگا انشاءاللہ تعالی، آخرت تو اس کی اچھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے فوائد اس کو اپنے کاروباری حلقے کے اندر بھی عبیدائی وعدے کیے ہوئے تھے، لیکن اگر آدمی ایک روٹین سے وعدے کی پاسداری کرنے والا ہے، کہہ دے گا کہ 1 ہفتہ یار انتظار کر لو، چیک یا پرچی کے بارے میں 2 ہفتے انتظار کر لو، کوئی آدمی برا نہیں محسوس کرے گا، یہ سمجھے گا کہ یہ سچا آدمی ہے۔ لیکن ایسا بھی ہے کہ اس کا وعدہ 5 یا 6 تاریخ یا 8 تاریخ کا ہے، 1 دن بعد ہوگا تو وہ آدمی ڈنڈے سوٹے لے کر اس پر چڑھ جائے گا، اس لیے کہ اس کی عادت ہی اس طرح کی ہے، وہ ہر وعدے کو توڑتا ہے، وہ ہر بات کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ دیانتداری اور امانت داری اس کے نام کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف ہیلا اور بہانہ ہے، وگرنہ چیک دیتے وقت، پرچی دیتے وقت اس کے سامنے رمضان بھی تھا، اس کے بعد عید بھی تھی اور عید کی چھٹیاں بھی تھی۔ جو پاسداری والا ہوتا ہے وہ انتظام پہلے سے کرتا ہے۔ یہ 4 چیزیں بڑی عمدہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، ہر حال ہر حالت ان کے سامنے ہے۔ وکونوا مع الصادقین، جو سچے لوگ ہیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لو، مجھے بھی آپ کو بھی، اور اللہ تعالیٰ سارے معاشرے کے اندر بسنے والے ہمارے لوگوں کو سچائی دے دے، دیانت دے دے، کھانے پینے کے اندر عفت دے دے اور اچھے اخلاق دے دے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ملنے والے عبد المجید صاحب، رات ان کا انتقال ہوا، آج ان کی تدفین ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر نصیب فرمائے۔ جتنے مریض ہیں اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائے، کام کاج میں اللہ برکت فرمائے۔ جہاں بھی ہیں ہمارے عزیز و اقربا، دوست احباب، کام کے سلسلے میں یا تعلیم کے سلسلے میں، اللہ ان بچوں کی اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی فیملیوں کی اللہ تعالیٰ ان کے دوست احباب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك
وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ وفاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وزینب وام کلثوم ورقیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہماری جمعہ کی نماز کو قبول فرما. آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، روزے آپ نے نصیب فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق دی. تراویح نماز اے اللہ قبول و منظور فرما لے. جمعے کے لیے حاضری ہوئی، اے اللہ قبول فرما. اے اللہ جتنے مریض ہیں سب بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما. جس تکلیف کے اندر ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں، پاکستان یا پاکستان سے باہر، ہمارے دوستوں میں، عزیز و اقربا میں، اے اللہ جتنے بھی مریض ہیں سارے مریضوں کے بارے میں آپ سے درخواست ہے. آپ کے پاس صحت ہے، اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرما دیجیے. وباؤں اور بیماریوں سے اے اللہ بچا لیجیے. اے اللہ ہمارے عزیز و اقربا دوسرے ملکوں میں ہیں، ان کے لیے وہاں پر خیریت فرما، ان کے بچوں کو خیریت فرما. اے اللہ سارے عزیز و اقربا وہاں ان کے لیے خوشیوں کا انتظام فرما. کسی بھی پریشانی سے بچا لینا. بے روزگاری اے اللہ اس کا خاتمہ فرما. طیب پاکیزہ حلال وافر اے اللہ رزق کا انتظام فرما. جہاں رکاوٹیں ہیں اللہ دور فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جو بچے تعلیم میں ہیں، بچیاں امتحانات ہیں یا ہونے والے ہیں، اعلیٰ پوزیشن سے کامیاب فرما. تعلیم سے فارغ ہیں، اے اللہ بہتر جوڑ کا اے اللہ انتظام فرما. شادیوں کے معاملات، والدین کی ذمہ داری اے اللہ غیبی مدد کے ساتھ، عزت آبرو کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کی توفیق دے دے. جو نوجوان کام کاج میں یا کسی اور شعبے میں جانا چاہتے ہیں، اے اللہ کوئی بھی ان کے لیے رکاوٹ ہے، پریشانی ہے، طیب پاکیزہ اے اللہ حرار رزق کا ان کے لیے انتظام فرما دی. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، بھائی عبد المجید کی مغفرت فرما. پسماندگان کو صبر نصیب فرما. دشمنوں کو وطن عزیز کے اللہ ناکام فرما دے. مسلمانوں کے دشمنوں کو اللہ ناکام فرما دے. ہماری دعائیں اللہ قبول فرما لے. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا